السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المحمود بنعمتہ المعبود بقدرتہ المطاع بسلطانہ المرہوب من عذابہ وسطوتہ النافذ امرہ فی سمائہ وارضہ الذی خلق الخلق بقدرتہ ومیزہم باحکامہ فأعزهم بدینہ واکرمہم بنبیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ سورۃ القیامہ کی یہ جو آیات ہیں 16، 17، 18 اور 19، گزشتہ 2 نشستوں میں سورہ قیامہ پہ میں بات کر چکا ہوں۔ اس آیت پہ جا کے میں نے تیز رفتاری سے کوشش کی تھی کہ اس کے تمام اہم ترین فوائد آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ان آیات سے کیا کچھ نکلتا ہے، کیا کچھ فوائد سامنے آتے ہیں، لیکن وقت نہیں تھا، تو پھر تحریف قرآن کے حوالے سے میں ایک فائدہ ذکر کے نکل چکا تھا کہ یہ وہ 4 آیات ہیں جن کے بارے میں قرآن سے بغض رکھنے والے الزام لگاتے ہیں کہ یہ قرآن کی یہ 4 آیات یہاں مس فٹ ہیں۔ پتہ چلتا ہے قرآن میں رد و بدل ہوا ہے، اس لیے وہ بیچارے اوریجنل قرآن کی تلاش میں ہیں۔ پہلے تو کہتے تھے ان کا کوئی اپنا بندہ قرآن لے کر غاروں میں غائب ہو چکا ہے جو آج تک نہیں آیا، اور نہ یہ ایسے ہی ممکن ہے، اور اب وہ اوریجنل قرآن کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ اوریجنل قرآن ہم امت کے سامنے رکھیں گے، اور اوریجنل قرآن بھی اس کو ویریفائی کہاں سے کروا رہے ہیں؟ برٹش میوزیم لائبریری سے اس کو ویریفائی کروا رہے ہیں، ویریفیکیشن وہاں سے لے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ دجالوں کا ٹولہ ہے، سمجھ آئی؟ اللہ لا یزال کی قسم، میرا شرع صدر ہے، یہ دجالوں کی ٹیم تیار ہو رہی ہے، یہ دجالوں کی ٹیم تیار ہو رہی ہے۔ دجال نے آنا ہے، اس کی حمایتی تو ہوں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو اس کی حمایتی ہوں گے، سمجھ آئی؟ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ دجال کا پورا ظہور اصفہان سے ہوگا، یہ ایران کا شہر ہے، اور اس پر ایرانی چادریں ہوں گی، اور میں اس کی تعبیر آج کی زبان میں کیا کرتا ہوں، ان پر ایران کا یونیفارم ہوگا۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، فتنوں سے آگاہ رہا کریں۔ ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں رکھیں اپنے درمیان، دلیل کی دنیا پہ بات کریں، نکل جائیں۔ میں مانتا ہوں ہمارے درمیان چھوٹے اختلافات بھی ہیں، بڑے اختلافات بھی ہیں، چھوٹے اختلافات کو نظر انداز کر دیا کریں، بڑا اختلاف بھی ہے تو دلیل کی بنیاد پہ بات کر کے گزر جائیں، کسی کی نیت پہ حملہ نہ کریں، سب سے آسان ترین کام ہے۔ تو تحریف قرآن کے حوالے سے تو ان آیات کی روشنی میں بات کر چکا ہوں۔ ان آیات سے بہت کچھ معانی کا، مضامین کا سمندر نکلتا، بہت زیادہ۔ تو مختلف پہلوؤں سے انہی 4 آیات کی روشنی میں صرف ان مضامین کی طرف آج اشارہ کرتا چلا جاؤں گا، بس آج کی اس نشست کا مستقل موضوع یہی ہے۔ ہم تو 2 لفظی ترجمہ سن لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے نبی قرآن کو جلدی جلدی لینے کے لیے آپ نے اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت نہیں دینی۔ اگر یہاں فل سٹاپ لگا دینا، چلیں یہ بات آگے آئے گی، دوسرا پھر میں بتاؤں گا، پھر وہ یہیں سے بات دوسری بحث شروع ہو جائے گی۔ ان علینا جمعہ، آپ تسلی رکھیے، قرآن کو آپ کے سینے میں جمع رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ پر تو کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی بھائی، لیکن یہ پیار کا اسلوب ہے جو اللہ کو اپنے نبی سے ہے،
اللہ اپنے نبی سے پیار کا اسلوب بتا کے کیا کہتے ہیں اسلوب کیا کہتے ہیں اس کو اپنا کے مجھے اور آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ نبی کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انداز کیا رکھنا ہے گفتگو کا بھی. ان علینا جمع، آپ کے سینے میں اس کو جمع رکھنا یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اللہ پر تو کوئی ذمہ داری نہیں، یہ اللہ کا ایک احسان ہوتا ہے، اللہ ایسے الفاظ ادا کر دیتے. وَقُرْآنَ، آپ کی زبان سے اس قرآن کو ادا کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس جب ہم قرآن کی قرأت کر رہے ہوں تو آپ نے بس خاموشی کے ساتھ اس قرآن کو سننا ہے بس. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس قرآن کے مضامین کو آپ کی زبان سے بیان کروانا. ان قرآن کے مضامین کو آپ کے شعور میں، آپ کے سینے میں، آپ کے قلوب میں، دل و دماغ میں، حواس میں رکھنا یہ بھی ہمارا کام ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سب سے پہلے ہم اس قرآن کریم کے متعلق دیکھتے ہیں کہ قرآن سے متعلق کیا فوائد اس سے نکلتے ہیں. اللہ کے نبی کس سے قرآن سن رہے تھے؟ جبریل سے. ٹھیک ہے، جبریل کے پڑھنے کو اللہ نے اپنا پڑھنا قرار دیا. اس کا فائدہ ہم آگے جا کے بتائیں گے. جبریل سے سن رہے تھے. پھر قرآن کس سے سننا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ اس سے سننا چاہیے جسے قرآن سنانا آتا ہو. قرآن اس سے سننا چاہیے جسے قرآن سنانا آتا ہو. پریورٹی یہ ہونی چاہیے. یہ حرف آخر پریورٹی ہے. یہ ایسی پریورٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں آپ کو معافی ہو. اور آج ہمارا حال کیا؟ ہم قرآن کریم کس سے سنتے ہیں؟ ہم کس سے سنتے ہیں؟ مساجد کی انتظامیہ سے پوچھ لیں. بس جب مساجد کی انتظامیہ سب سے سستے امام کو ڈھونڈتی ہے، چاہے وہ سنڈا ہو، کنوارا ہو، کوئی کوالیفیکیشن اس کی نہ ہو، لیکن رہے مسجد کے حجرے کے اندر. ہماری بچیوں کو بھی پڑھا ہے، ہمارے بچوں کو بھی پڑھا ہے، اور تنہائی میں بھی بیٹھے تو کوئی روک ٹوک نہیں. پھر جب بلنڈر ہوتا ہے تو کہتے ہیں مولوی ایسے کرتے ہیں. ارے بھائی سارے راستے تو آپ نے خود برابر کر دی ہیں، تو جو ہتھیار آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ ہتھیار مولوی کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. بھائی یہ کون سی بڑی بات ہے؟ مولوی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کے ہتھیارات کی چھٹی کروا کے آپ نے اس کو خسرا بنا کے مسجد میں لے آئے. اب اس کے پاس کوئی ٹول نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں صاف صاف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو احساس ہو ان چیزوں کا. جن مساجد میں ان چیزوں کے بارے میں احتیاط برتی جاتی ہے وہاں ایسے واقعات نہیں ہوتے. اس کا کریکٹر، اس کی کوالیفیکیشن، اس کے بشری تقاضے. آپ کو گھر کی ضرورت ہے، مولوی صاحب کو نہیں ہے. نہیں جی ہمیں تو غیر شادی شدہ چاہیے. نہیں جی ہمارے پاس مکان نہیں، بس وہ مسجد کا ایک کمرہ ہے اس میں آپ کو رہنا ہوگا. تنخواہ؟ نہیں مولوی صاحب ہم تو تنخواہ دے نہیں سکتے ہیں، مسجد کے حالات بڑے پتلے ہیں. ہاں سپیکر آپ کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں، وہ جتنی دیاری لگ جائے آپ کی. وہ کوئی کھانے والا صدر ہو تو اس دیاری میں وہ بھی شریک ہو جائے، جنرل سیکرٹری بھی شریک ہو جائے، پوری انتظامیہ شریک ہو جائے، مسجد کے نام پہ اکٹھے کریں، سب مل کے کھائیں. ہم اتنی تنخواہ نہیں دے سکتے، یہ دے سکتے ہیں. ہاں ہتھیار آپ کو دے سکتے ہیں، جزاک اللہ ماشاء اللہ کا سپیکر. میں اسکول کے دور سے دیکھ رہا ہوں ایک مسجد، غالباً وہی مسجد ہے. میٹرک کے بعد یونیورسٹی پہ گئے، مدرسے میں گئے، وہ تیار نہیں ہوئی تھی. لیکن آج بھی گزرتا ہوں تو وہاں ایک پھر چرپائی ٹائپ کی کوئی وہ چند لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ زیر تعمیر ہے. میں خیال وہی ہے. جس طرح معاشرہ زیر تعمیر ہے نا، تو مسجد بھی زیر تعمیر ہی ہے. اور باقاعدہ دیہڑی دار جو اس سلسلے میں چندہ لینے میں یعنی فن رکھتے ہیں، ان کو دیہڑی پہ بٹھاتے ہیں. وہ پورے خاندان کو دیہڑی دار جنت میں اتار کے پلاٹ دلوا کے ایلوکیشن لیٹر، پروویژنل لیٹر سارے ہاتھ میں دے کے واپس آتا ہے. وہ اتنا ماہر ہوتا ہے. آپ نے کیا بنایا ہے؟
سب سے پہلی بات ہے قرآن اس سے سنیں جسے سنانا آتا ہو، تو آپ کی پریورٹیز ہی بدل جائیں گی مسجد کے بارے میں۔ کافی عرصہ پہلے میں 40 دن میں نے تبلیغ میں لگائے، تو علامہ اقبال ٹاؤن زینت بلاک میں میری تشکیل ہوئی، سارے ڈاکٹرز انجینئر ساتھ تھے، روٹین میں رائیون کے ساتھ ہی میری تشکیل ہے، ڈاکٹر انجینئرز کے ساتھ ہی کرتے تھے۔ تو زینت بلاک میں ہماری تشکیل ہوئی تو قاری صاحب تھے شکل کے کالے کلوٹے، جیسے وہ کسی حبشی ملک کے ہوں۔ یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ زینت بلاک میں ابھی تک ہیں؟ میرا سلام کہیے گا، درمیانے سے قد کے، بڑے کالے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھے بندہ رو پڑتا۔ اتنا کمال کا قرآن، اتنا کمال کا قرآن۔ اس کے ساتھ مجھے ایک اور لڑکا بھی یاد آتا ہے۔ ہم اسکول دور میں کمپٹیشن پہ بہت زیادہ جاتا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ عربی ڈیبیٹس میں، عربی آتی نہیں تھی، ابو جان سے ادھر ادھر سے تقریر برابر کروا کے اس کو رٹا لگا کے میں چلا جاتا تھا۔ چونکہ ایکسنٹ اچھا تھا، قاری صاحب ہمیں اچھے ملے تھے، تو عربی پھر ہم تقریر ایسے ہی کرتے تھے جیسے یہ مادری زبان ہے۔ پوزیشن بھی آ جاتی تھی، اللہ کا شکر۔ سیرت کوئز میں اور عربی ڈیبیٹس میں اور تلاوت میں، ان تینوں میں اپنے اسکول کی طرف سے میں ہی ہوتا تھا، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بیک وقت میں نے تینوں میں پوزیشنیں لی ہیں، اللہ کا شکر۔ ہمارے ساتھ ایک کمالی کا لڑکا آیا کرتا تھا، کالا کلوٹا، لیکن جب وہ نعت پڑھنے پہ آتا تھا سناٹا چھا جاتا۔ اللہ نے اتنی بہترین اسے آواز دی تھی۔ اپنی اتنی پریورٹیز ہوتی ہیں، اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ قرآن اس سے سنیں جسے سنانا آتا ہو۔ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر عربی کو کون جانے؟ اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے خود سنائیں، اللہ نے جبریل کے ذریعے سنایا۔ جبریل کو سنانا آتا تھا نا۔ ماہر سے سنیں قرآن۔ میں اسی نقطے پہ رہوں گا، سارا وقت گزر جائے گا، پھر میں کیا کروں، میں ان آیات پہ اور بات نہیں کرنا چاہتا، اگلی نشست میں کسی اور موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی بات یاد رکھیں، اگر ہماری ترجیح بن جائے نا قرآن سننا اس سے جسے سنانا آتا ہو، مساجد کا ماحول ہی بدل جائے، چاہے وہ قرأت کو سننا ہو چاہے مضامین کو سننا ہو۔ جب آپ کی یہ پریورٹیز ہوں گی، پھر یہ بات یاد رکھیں ممبر پہ بیٹھنے والے پہ آپ کی نہیں چلے گی، پھر کیوں؟ وہ غیور ہوگا، وہ انتظامی کے تھلے نہیں لگے گا، وہ کہے گا میں دین بیان کرتا ہوں، اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ مجھے پکڑ لیں، مجھ سے بات کریں۔ نہیں کہ ادھر رحمت اللہ بیٹھا ہوا ادھر برکت اللہ بیٹھا ہوا، میں دونوں کو سلامی دیتا رہا ہوں ممبر پہ، تو یہ تو نہیں ہوگا نا۔ اس طرح دین بیان نہیں ہوتا۔ اللہ کا دین سب سے زیادہ غیرت سکھاتا ہے، اور اللہ نے اس دین کو پہنچانے کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب کیا وہ غیرت میں بھی حرف آخر پر تھے، تو جو ان کے ورثہ ہیں علماء، وہ بھی غیرت میں انبیاء کے بعد ہیں، اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے مولوی کے نام پہ اگر کسی غیرت سے خالی بندے کو کھڑا کر دیا اور جس کو صرف اپنے معاش کی فکر ہے، وہ آپ کو دین نہیں دے گا بلکہ وہ آپ کے دین کا ڈاکو بنے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک دین نہیں ملا، آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، دین کے ڈاکو بندے ہیں ممبر کے اوپر۔ سب سے پہلی بات یہ قرآن ماہر سے سنیں۔ قرآن سننا، اب آگے میں زیادہ وقت نہیں دے سکتا، آگے چلتا ہوں۔ پھر سمجھنا، یہ سارے الگ الگ احکام ہیں، مستقل حکم ہے۔ قرآن کو ماہر سے سننا مستقل آرڈر ہے، اس کو سمجھنا بالکل مستقل حکم ہے، اسے یاد کرنا مستقل حکم ہے، اسے یاد رکھنا بھی مستقل حکم ہے، جو ان آیات سے ثابت ہو رہا ہے۔ تلاوت کرنا خود بھی مستقل حکم ہے، دوسروں کو تلاوت سنانا یہ بھی مستقل حکم ہے۔ اللہ نے فرمائش کی تھی میرے نبی آپ فلاں صحابی سے کہہ دیں وہ قرآن پڑھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو کالے کرتے کی فرمائشیں ہوتی ہیں نا، وہاں تو قرآن کی فرمائش ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تلاوت دوسروں کو سنانا مستقل حکم ہے، قرأت سیکھنا مستقل حکم ہے۔
قرآن کی قرأت اس طرح سیکھنا کہ غلطی نہ ہو، آپ کی نماز صحیح ادا ہو سکے، یہ مستقل لازم ہے نمازیوں مسلمانوں کے اوپر۔ اگلا چیلنج دے کے کہتا ہے کہ پہلی میری ویڈیو غلط بنی تھی، وہ ادھر سے کاٹ کوٹ کے بنائی گئی تھی، میں سورہ اخلاص پڑھ کے سناتا ہوں، اسے پڑھ کے پھر غلطی کرنی، پتہ ہے نا؟ وہ سینیٹر مولانا کیا نام عبدالغفور حیدری صاحب، انہوں نے چیلنج دے دیا، بچہ تو آج بھی غلط پڑھے گا۔ اس نے کہا جی پہلے میری ویڈیو غلط بنی تھی، آج سنو، اسے پڑھ کے پھر غلط پڑھ دی۔ یہ تو حشر ہے۔ قرأت سیکھنا مستقل حکم ہے، قرأت سکھانا بھی مستقل حکم ہے، قرآن کے مضامین کو سیکھنا مستقل حکم ہے، قرآن کے مضامین کو سکھانا بھی مستقل حکم ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ قرآن سے متعلق فوائد آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ پھر اس پہ ثواب مستقل نتیجہ ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت ہو یا مضامین، ان کا اثر مستقل نتیجہ ہے۔ ثواب، سمجھ، اثر، یہ تینوں چیزیں مستقل الگ الگ ہیں۔ یہاں پہ کیسے گروہ بھی پیدا ہو چکا ہے، جی قرآن سمجھ کے پڑھے، بغیر سمجھے تو بالکل بیکار ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن سمجھے یا نہ سمجھے، اس کو خالی پڑھنا مستقل حکم ہے، اسے سمجھ کے پڑھنا مستقل حکم ہے۔ قرآن بنا سمجھے بھی پڑھیں، بندے کے اوپر اثرات شروع ہو جاتے ہیں، دل کا زنگ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب تو سوشل میڈیا کی دنیا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ باہر کی دنیا میں جہاں سنگنگ کے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، اگلا کھڑا ہو کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو جن کے لباس پورے نہیں ہوتے وہ قرآن کو صرف سن کے رونا شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتی ہیں۔ انہیں کہاں ترجمہ آتا ہے؟ یہ مشہور سچا واقعہ ہے۔ مصر کے جمال عبد الناصر جب روس کے دورے پر گئے، غالباً وہاں اس وقت صدر برزنیف ہوتے تھے، یہ شاید اس دور کا واقعہ یا اس سے پہلے کا یا آس پاس۔ جب مذاکرات شروع ہونے لگے تو مصر کے جمال عبد الناصر نے کہا جی پہلے ہماری کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اس کی ذرا تلاوت سن لیں تو پھر بات ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، یا آگے پیچھے یا کوئی فنکشن تھا، جو بھی تھا، تلاوت قاری عبد الباسط کو وہ ساتھ لے گئے تھے۔ اللہ اکبر، دنیا نے آج تک ایسا قاری دیکھا نہیں۔ قاری عبد الباسط رحمہ اللہ نے تلاوت شروع کر دی، روس کے صدر نے رونا شروع کر دیا۔ وہ صدر جو خدا کے منکر ہیں، وہ لوگ جو خدا کے منکر ہیں، یہ کہنا کہ نہیں جی بغیر سمجھے تو پڑھنا ہی چاہیے، یہ تو حماقت ہے۔ ہاں یہ بڑی بات ہے، سمجھ کے پڑھیں زیادہ بہتر ہے۔ سمجھ کے پڑھیں گے سمجھ آئے گی، ثواب الگ ملے گا، سمجھ الگ ملے گی، لیکن اثر دونوں کا ہے۔ تلاوت کا اپنا اثر ہے، سمجھ کا، اور یہ دو ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہیں، ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہیں۔ قرآن براہ راست سننے کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ اس کے مضامین کو سننے کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے، جس طرح بیٹے کی نعمت کا ٹیسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور بیٹی کی نعمت کا ٹیسٹ بالکل، بندہ اس کو ڈیفرینشیٹ اپنی زبان میں کر ہی نہیں سکتا۔ بیٹے بیٹیوں والے اس بات کو بڑا اچھا جانتے ہیں۔ ان سے کہا جائے کیا فرق ہے، فرق بیان نہیں کر سکیں گے، لیکن پورا فیل کرتا ہے بندہ کہ بیٹی کی نعمت کا الگ مزہ ہے اور بیٹے کی نعمت کا الگ مزہ۔ قرآن کی تلاوت سننے کا مزہ الگ ہے، قرآن کے مضامین کو سننے کا مزہ اور اس کا اثر الگ ہے، ایک سے دوسرے کی نفی نہیں ہو سکتی۔ یہاں اتنی ہی بات کافی ہے، میں نے اب تیزی سے دوڑ لگا رہا ہوں۔ کورونا کے بعد ہمارا مجمع بڑا متاثر ہوا ہے۔ ایک چونکہ اب ساری تقریریں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، اس سے بھی مجمع متاثر ہوا، اس سے کہتے ہیں چلو کہیں بھی ادھر ادھر کر کے 2 رکعت جمعہ پڑھ لیں گے، آرام سے آلتی پالتی مار کے ڈاکٹر صاحب کا، خطیب صاحب کا بعد میں جمعہ سن لیں گے۔ سامنے بیٹھ کر سننا اور ہے، جا کر ریکارڈڈ بیان کو سننا اور ہے۔ تجلیات میں اللہ ذوالجلال کی قسم زمین آسمان کا فرق۔ میں مشین کے سامنے بھی لیکچر دیتا ہوں، یہ کیمرہ مشین ہی ہے نا، کوئی نہیں بیٹھا ہوتا لیکچر دیتے ہیں، اور آپ کے سامنے بھی دیتا ہوں، زمین آسمان کا فرق۔ آپ کے سامنے 2 گھنٹے لیکچر دیتا ہوں تو تھکوں گا نہیں، مشین کے سامنے 10 منٹ کے بعد بندہ تھک جاتا ہے۔ میرے کیمرہ مین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد کل میں نے پوچھا کتنا ٹائم ہوا، میں نے سمجھا گھنٹہ ہو گیا، کہتے جی ابھی آدھا گھنٹہ ہوا۔ میں نے کہا یار
جمعے کو تو وقت دوڑ لگاتا ہے، یہاں وقت گزرتا ہی نہیں. مشین کے سامنے بندہ لیکچر دے کے تھک جاتا ہے. یہ سمجھتے ہیں ریکارڈڈ بیان آرام سے کلک کریں گے، یوٹیوب پہ سن لیں گے، وہ اثرات نہیں ہوتے. فائدہ ضرور ہے، وہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے. یہی وجہ ہے ریکارڈڈ تلاوت پہ سجدہ تلاوت بھی واجب نہیں ہوتا. یہ تو احکام ڈیفرنٹ ہے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اب دوسری طرف آتے ہیں، عقائد سے متعلق فوائد کیا ہیں؟ یہ آیات بتاتی ہیں وحی آنے سے پہلے اللہ کے نبی کو قرآن کا پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، تبھی تو قرآن کی آیات اتر رہی تھی. یہ آیات بتاتی ہیں مرضی کس کی چل رہی ہے؟ مختار اللہ ہے. اللہ کی سرکار میں اللہ نے کسی اور کو مختار نہیں بنایا. یہی وجہ ہے کہ اپنے نبی کو روک دیا کہ آپ نے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلانا، اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلانا نہیں. مختار اللہ ہے. علم غیب اللہ جانتا ہے، مختار اللہ ہے، اور ہر وقت موجود اپنی قدرت کے حوالے سے، اپنے علم کے حوالے سے اللہ تو ہے عرش پر، لیکن دنیا اللہ کے سامنے ایسے ہے. اب یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں. اگر یہ صفت اللہ کے علاوہ نبی کی بھی ہو تو نبی تو لوح محفوظ پر موجود ہیں، پھر وحی کی ضرورت کیا ہے؟ لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہیں، وحی کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کو تو خدشہ ہوتا تھا کہیں یہ مجھے بھول نہ جائے، میں جلدی یاد کر لوں، جبریل امین چلا جائے گا، یہ چیز مجھے بھول کہیں نہ جائے. اللہ تسلی دے رہے ہیں آپ بھول نہیں سکتے، آپ کے سینے میں جمع رکھنا ہمارا کام ہے. اور اللہ دوسری جگہ بتاتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، میرے نبی آپ جانتے ہی نہیں تھے کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کی تفصیلات کیا ہوتی ہیں. اس لیے خدا کے لیے قرآن کی طرف آئیں، یہ ساری کہانی ایک طرف ہو جائیں گی. آپ کی قبر میں نے نہیں جانا، میری قبر میں آپ نے نہیں آنا. اس وقت پھر کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش ہم اللہ کی مان لیتے، اللہ کے رسول کی مان لیتے. لو کننا نسمع، ہائے کاش ہم قرآن کو سن لیتے، ہم دین کو سن لیتے، ہم دائی کی دعوت کو، اس کی بات کو سن لیتے. او ناقل، یا خود آگے بڑھ کے دین کا علم حاصل کر کے اس کو سمجھتے، قرآن کے علوم کو حاصل کر کے اس کو سمجھتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، یوں آج جہنم میں نہ ہوتے. ہم نے اس قرآن کو اتنا ایزی لیا، بس مولوی صاحب سے سن لیا، چھوٹی موٹی اب چھٹاں کی یا کلو کی سری ہلا دی، بس چلے گئے، یہ ہمارا دین ہے. دین ایسا نہیں آتا. یہ تو صرف آپ کو ابھارنے کے لیے. خود جا کے مطالعہ کریں، خود پڑھیں اور ہم سے سوال کریں آ کے. یہ نہیں کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے، لیکن اللہ نے اتنی ہمت دی ہے لا ادری کہنے کی کہ نہ آتا ہو تو کہہ دیں گے نہیں آتا. جس مفتی میں، جس مولوی میں لا ادری کہنے کی ہمت نہیں کہ مجھے نہیں آتا، اس کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے. اس کا ذہن کوئی گودام تھوڑی کہ ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دیں، وہ تو اصول ہوتے ہیں. تو اس سے عقیدے کا پتہ چلتا. قرآن جمع نہیں تھا، جمع کیا. اور اللہ کی طاقت نہ ہو تو نبی بھی قرآن کی قرأت کر نہیں سکتا. کہا آپ کی زبان سے ادائیگی کروانا ہمارا کام ہے. اور اللہ نہ بتائے تو قرآن کے مجملات کی تفصیل بھی نبی بیان نہیں کر سکتا. اللہ نے یہ ذمہ داری لی، اس کے مضامین ہم بیان کروائیں گے. قرآن میں ہی اقیم الصلاۃ، نماز پڑھیں. اللہ نہ بتاتے تو نبی بتا سکتے تھے نماز کیسے پڑھنی ہے. قرآن کہتا زکوٰۃ دیں، اللہ نہ بتاتے تو نبی بتا سکتے تھے کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کس مال پہ دینی ہے، کس مال پہ نہیں دینی ہے، کس مال میں کس حساب سے دینی ہے. یہ ہیں وہ عقائد جو ان آیات سے ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان آیات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کائنات میں سب سے بڑے اللہ کے فرما بردار کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آگے چلتے ہیں. تعلیم و تعلم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے ان آیات سے کیا بات نکلتی ہے؟ بندے نے ایجوکیٹ ہونا ہو، ایجوکیشن حاصل کرنی ہو، تعلیم لینی ہو، معلم سے لے. اس سے لے جو بے استادہ نہ ہو،
اس نے بھی استاد سے سیکھ کے آپ کو پڑھایا ہو. اور یہ دنیا میں ہر جگہ قانون ہے. آپ کہیں گے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. نئی بات ہے, آج کے ماحول میں نئی بات ہے. آج کے ماحول میں ہر علم استاد سے سیکھا جاتا ہے. دین کی بات ہو اس کو اپنی جیب کی گھڑی سمجھ لیتے ہیں ہم, جب مرضی ہے اٹھائی دیکھ لی. گوگل نے اس کام کو اور آسان کر دیا, کلک کر کیا دیکھ لیا. اس یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ دین کو سمجھانے والے بے استادوں کی کثرت ہے, اور ان بے استادوں کے پاس ہماری نئی نسل شفٹ ہو رہی ہے. رزلٹ یہ کنفیوزڈ ہو رہی ہے. اگر آپ کو کھانسی لگ جائے, اگر آپ پڑھے لکھے باشعور ہیں, 1 دن کھانسی, 2 دن کھانسی, 3 دن کھانسی, اور دوائی 1 ہاتھ سیرپ پینے سے کھانسی کو فاقہ نہیں ہوتا, تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. کیا ٹیسٹ شروع کروا دیتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, کہیں اور مسئلہ تو نہیں خدا نخواستہ. اور دین کا مسئلہ ہو, ہر ایرے غیرے نتھو پھتو سے آپ دین لینے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی دان میں درد ہوا تو کسی فٹ پاتی سے آپ نے دان نکلوایا, لیکن نکالواتے بھی ہیں لوگ, پھر اپنا حشر بھی دیکھ لیتے جو حشر ہوتا ہے ان کا. یہ ہم نے دین کے ساتھ سلوک کیا. نتھو پھتو سے دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایرے غیرے نتھو پھتو سے دین لیں گے تو پھر وہ ایسے ہی دین ملے گا آپ کو. معلم سے تعلم, چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو چاہے وہ دینی تعلیم ہو, سیکھنا معلم سے ہے, جس سے خود استاد سے پڑھا ہو وہ آپ کو پڑھائے. یہ جو بڑے بڑے سرجن ہوتے ہیں, ان کے جو ہیلپر ہوتے ہیں, یہ سرجن کے ساتھ 10 سال رہ کے اتنے ماہر ہو چکے ہوتے ہیں کہ جو سرجن سرجری کرتا ہے یہ وہی سرجری کرتے ہیں. لیکن آپ کروائیں گے اس سے سرجری؟ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں طالبان کی, وہ بیچارے کس سے علاج کرواتے؟ ان کی قیادت آتی ادھر ہو جاتی تو یہاں بھی پکڑی جاتی تھی. آپ حیران ہوں گے, دنیا کے ماہر ترین ڈاکٹرز جو مجاہدین کی شکل میں افغانستان میں بھی موجود تھے, انہوں نے عام بندوں کو چھوٹے موٹے یہاں تک کہ دل کے آپریشن سکھا دیے تھے. اب اس کے علاوہ گزارا تو نہیں تھا نا, کرتے تھے وہ. لا الہ الا اللہ. بلکہ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک بہت بڑے ماہر, یعنی بہت بڑے سرجن نے جو وہاں براہ راست جہاد میں شریک تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے, مجھے چند ساتھی دے دیں, میں انہیں بالکل ٹرین کر دوں گا دل کے آپریشن کے حوالے سے. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, ٹرین کر دوں گا. یہ بات عقل مان لیتی ہے, لیکن دین کے معاملے میں یہ بات عقل مانتی نہیں کہ بندہ خود ہی پڑھ کے ٹرین ہو جائے. اگر ایسے ہوتا تو سب سے پہلے اللہ اپنے نبی کو وہ وزڈم اور وہ علم دیتے کہ اوپر سے وحی کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو کائنات میں سب سے زیادہ وزڈم, حکمت, دانائی عطا کرنے کے باوجود وحی کی ضرورت پھر بھی رکھی نبی کے لیے. یہی وجہ ہے نبی جب اجتہاد پہ اترتے تھے, اجتہاد کرنے سے پہلے انتظار کرتے تھے وحی تو آنے دو. وحی نہیں آتی تھی پھر اجتہاد کرتے تھے, اور اس اجتہاد میں اونچ نیچ ہو جائے اللہ فوراً اس کی اصلاح کر دیتے تھے. کیونکہ نبی سے نہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے نہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. نبی کی نیچر میں معصومیت رکھ دی گئی ہوتی ہے, اور اس رکھنے کے باوجود اوپر سے براہ راست نگرانی ہو رہی ہوتی ہے. اب نبی اجتہاد میں, نبی سے یہ ہو سکتا ہے اجتہاد میں اس لیول پہ کھڑا ہونا ہے, نبی اس لیول پہ آ جائے. اللہ کہتے نہیں میرے نبی تیری شان یہ اجتہاد پہ یہاں نہیں کھڑے ہونا بلکہ یہاں آنا. جیسے رئیس المنافقین کا جنازہ اللہ کے نبی نے پڑھا دیا تھا, حضرت عمر دامن کھینچتے رہے, یا رسول اللہ نہ پڑھائیے, اللہ نے آپ کو منع کر دیا. تو اللہ کے رسول نے الفاظ سے بات کو کنسیو کرتے ہوئے کہا, میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں استغفار کروں یا نہ کروں, اور یہ بھی کہا 70 مرتبہ بھی استغفار کرو میں نہیں بخشوں گا, تو میں چلیں 70 سے زیادہ مرتبہ کر دیتا ہوں. اتنے رحیم تھے. کر لیا, اللہ نے واضح آیت ایک اور اتار دی, میرے نبی آئندہ نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھنی. نماز جنازہ پڑھنا تو درکنار, ایسے لوگوں کے کفن دفن کے لیے مروت کے طور پر قبر پہ بھی نہیں کھڑے ہونا. منافقین معاشرے کا اتنا گندا کیڑا ہے کہ آہستہ آہستہ ریاست مدینہ میں, یہ بڑا مشہور لفظ ہے نا ریاست مدینہ, ریاست مدینہ میں, سمجھ آئی,
آہستہ آہستہ ان کو بے پردہ کرنے کے بعد ان کو زندگی سے بھی الگ تھلگ کیا گیا اور ان کی موت سے بھی الگ تھلگ رکھا گیا معاشرے کو. کہا نہیں، یہ گندے کیڑے ان کے قریب بھی نہیں جانا، یہ کینسر سے زیادہ موذی ہیں. مروت کے طور پر ان کے قبرستان میں بھی نہیں جانا، قبر میں بھی نہیں کھڑے ہونا. حالانکہ بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو تو مر جائے تو بندہ مروت میں کیا کرتا؟ چلا جاتا ہے. لیکن جو عقیدے کا منافق ہوتا ہے، اوپر سے اسلام اندر سے کفر، اسلام ان کی قبر پہ بھی جانے سے منع کرتا ہے. لا الہ الا اللہ. خیر بات کہاں سے کہاں آ گئی. بے استادے سے نہیں پڑھنا بلکہ کس سے پڑھنا ہے؟ استاد سے پڑھنا ہے. چلے اسی پہ ایک اور بات آتی، استاد سے بھی پڑھیں تو براہ راست پڑھنا ہے. براہ راست استاد سے سنیں، سمجھیں، یاد کریں. جیسے نبی علیہ السلام نے براہ راست صحابہ کو پڑھایا. ایسا نہیں ہوا قرآن اوراق کی صورت میں کعبے کی چھت پہ اترا ہو اور ابو جہل نے، ابو لہب نے، حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی وزڈم سے قرآن کو سمجھا ہو. ایسا نہیں ہوا. اللہ نے بندوں میں سے ایک چنیدے بندے کا انتخاب کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان تک اپنے علوم پہنچائے اور اس کے لیے جبرائیل امین کو واسطہ بنایا. جیسے قلم واسطہ ہوتا ہے، جبرائیل امین کو بھی واسطہ بنایا. جبرائیل امین استاد نہیں تھے، واسطہ تھے. واسطہ بنایا ان کو، علوم منتقل کی ہے. اور اس علوم کو منتقل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین انتظام رکھا، جبریل کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا قرار دیا. یہ انتظام تو انسان کے بس میں ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ کا نبی کو پڑھانا اور اللہ کا پردے میں رہنا، پردے میں رہ کر جبریل امین کے واسطے سے پڑھانا، یہ ایکسیپشنل کیس ہے. نبی کو وہ وزڈم دی تھی کہ اس پردے میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے علوم کو حاصل کریں. منوان سمجھائیے، اللہ کے ودیت کردہ علوم کو. یہ وزڈم ہر بندے میں نہیں. یہی وجہ ہے نبی کو پھر پردے میں نہیں رکھا گیا. جو نبی تک علوم منتقل ہوئے وہ نبی کو سامنے لایا گیا. سمجھائیے. اب نبی سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے براہ راست علوم حاصل کیے، براہ راست. اس لیے اس استاد سے پڑھیں جو براہ راست آپ اس کے سامنے ہوں. میں نے اس لیے نہیں کہا کہ استاد آپ کے سامنے ہو، بہتر ہے کہ آپ استاد کے سامنے ہوں. اسلوب بدل کے بات ہو تو اچھی بات ہوتی ہے. آپ استاد کے سامنے ہوں. استاد کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، وہ مقام تو ہمارے ہاں کہیں حاصل بھی نہیں ہے. باہر کی دنیا میں استاد کو کتنا مقام حاصل ہے. پھر وجہ ہے کہ شاگرد بھی پھر ایسے ہی نکلتے ہیں. یہاں جس کو کہیں اور جگہ نہ ملے وہ استاد بنتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یا موٹیویشنل سپیکر بن جاتا. خیر اچھے موٹیویشنل سپیکر بھی، میں اس کی نفی نہیں کرتا. یہ ایک عجیب یہاں دستور ہے. براہ راست استاد سے سننا، سمجھنا اور یاد رکھنا. اور آج کی دنیا میں مشینی استاد آ چکا. مشینی استاد حقیقی استاد کا درجہ کبھی بھی نہیں لے سکتا، نہیں لے سکتا. مشینی استاد حقیقی استاد کا درجہ نہیں لے سکتا. مشینی استاد زیادہ سے زیادہ تھوڑی سی انفارمیشن ڈیلیور کر دے گا لیکن تربیت کو ڈیلیور نہیں کر سکتا. کورونا کے دونوں میں آپ کے ہمارے بچے آن لائن پڑھتے رہے. خیر میں نے تو اپنے اسکول کی چھوٹے 2 بچوں کو جو پڑھ رہے ہیں میں نے ان کو آن لائن نہیں ہونے دیا. میں نے کہا اس سے جاہل رہیں تو اچھا. اتنی عمر میں ہی میں نے ان کے ہاتھ میں کمپیوٹر دے دیا، بعد میں ان کو کیسے قابو کروں گا. میں کہا ابھی اس سے جاہل رہیں تو اچھا. اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ. ابھی بھی جب ایک دن کا اضافہ ہوا سموک کی وجہ سے، کہا جی پیر کو آن لائن کلاس ہے. بچوں نے مجھے کہا، میں نے کہا نہیں بیٹا ہم نے نہیں لینی کلاس. بس سمجھو ایک دن کا نقصان ہی صحیح، لیکن تمہارے ہاتھ میں نے یہ چیز نہیں دینی. میں نے نہیں سیکھا تھا جلدی. میٹرک کرنے کے بعد اس وقت کمپیوٹر ابھی آیا تھا. یو ای ٹی کے اندر شارٹ کورسز ہوتے تھے کمپیوٹر کے. میرے دوست کر رہے تھے، میں نے نہیں کیا. اس کا فائدہ میں آج تک محسوس کرتا ہوں. نئی نسل تو کانی ایک بیچاری بالکل پھونک مارو گرتی. ان کے ہاتھ کو تھوڑا سا دبائیں تو ہڈیاں چٹک جائیں گی ان کی. انٹرنیٹ نے ان کا سارا نچوڑ نکال دیا باہر. یہ ایک الگ سلگتا موضوع ہے، کیا کریں.
تعلیم کے نام پر بہرا روی عروج پر ہے. مشینی استاد حقیقی استاد کی جگہ نہیں لے سکتا. حقیقی استاد سے پڑھیں اور بے استادے سے نہ پڑھیں. آج سوشل میڈیا کے اوپر خصوصاً دین کے حوالے سے بے استادوں کی برمار ہے. ان بے استادوں کو جب سنتے ہیں اگلے کنفیوز ہوتے ہیں، پھر ہمارے پاس آتے ہیں. میں کہتا ہوں یار ہمارے پاس خدا کے لیے لا علاج ہو کے نہ آؤ، آپ کی بہت بڑی مہربانی. لا علاج ہو کے ہمارے پاس نہ آئیں آپ لوگ. دین سیکھیں جسے دین آتا ہو، دنیا بھی سیکھیں جسے دنیا کا پتہ ہو، دنیا کے علوم کا پتہ ہو. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پھر تعلیم کا ایک بہترین طریقہ جو مدارس میں ہے لیکن یونیورسٹیز میں نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا کہیں بھی. مدارس میں یہ ہوتا ہے، جو اچھے مدارس میں ان کی بات کر رہا ہوں، استاد سے پڑھنے کے بعد جو کلاس میں لائق طالب علم ہوتے ہیں وہ استاد ہی کی طرح ایک خاص مستند میں بیٹھنے کے بعد طلبہ کو دوبارہ لیکچر دیتا ہے. ہم اس کو تکرار کہتے ہیں. اور لڑکے بول رہے ہوتے ہیں تو اس لڑکے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ لڑکا استاد بن کے بتا رہا ہوتا ہے اور باقاعدہ کلاس میں اس کو ایک استاد کی حیثیت حاصل ہوتی ہے. اللہ بخشے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، میں اپنی کلاس کو جب لیکچر دیتا تھا تو مدرسے میں مقیم تھے بورڈنگ میں، تو کہتے ہیں جن کو میں تکرار کرواتا تھا وہ مجھے کپڑے دھونے نہیں دیتے تھے، میرے کپڑے بھی وہ خود دھوتے تھے. یہ مدارس میں ایک خاص قسم کا کلچر ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے، آپ کو سمجھاتے ہوئے بات مزید خود بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور ڈیلیور کرنے کا آپ کو طریقہ آ رہا ہوتا ہے. اور جو ذہین ترین طالب علم بھی ہو، اگر وہ آگے نہ پڑھا ہے، تکرار نہ کروائے، چاہے اس کے پاس جتنا مرضی علم ہو، جینیس ہو، لیکن اس کو بعد میں ڈیلیور کرنا نہیں آتا. آپ نہیں دیکھتے بہت سے لوگوں کی زبان نہیں چلتی. بہت سے ساتھی وکیل اچھے ہوتے ہیں، جج اچھے نہیں ہوتے. بہت سے جج اچھے ہوتے ہیں، وکیل اچھے نہیں ہوتے. یہ آخر ڈیفرنس کیوں ہے؟ آپ ذرا نوٹ تو کریں. اور بہت سی وجوہات بھی، ایک وجہ یہ بھی ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس لیے سننا، سمجھنا اور تکرار کرنا. اور صحابہ میں تکرار تھا. صحابہ جب نبی علیہ السلام سے علوم حاصل کرتے تھے تو پھر باقاعدہ آپس میں اس کی یاد دہانی کے لیے تکرار کیا کرتے تھے. اور پھر معلم سے تعلیم میں یہ ہے کہ جب تعلم سیکھنے کے بعد سکھانا ہے، اور جب سکھانا ہے تو سکھانے کے دوران اگر کسی ایسے ایکشن کی ضرورت پڑے جو سکھانے ضروری تو وہ ایکشن بھی آپ کریں. جیسے نبی علیہ السلام وحی کے دوران اپنے دونوں ہونٹ ہلا رہے تھے. بعد میں کسی موقع پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو وہ واقعہ سناتے ہوئے اللہ کے نبی نے اسی طرح دونوں ہونٹ ہلا کے بتایا کہ میں یوں دونوں ہونٹ ہلا رہا تھا، میرے اللہ نے مجھے روک دیا. اب وقت کم ہے، میں کس پہلو پہ بات کروں، کئی پہلو رہ جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ. چلیں ایک اور پہلو پہ بات کر لیتا ہوں، آگے موقع پھر ملا تو دیکھ لیں گے. انہی آیات کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ان آیات کو ذرا آپ تھوڑا سا پھر سنیں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. میرے نبی آپ قرآن کو جلدی لینے کے لیے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. اب اگر یہاں آیت پہ فل سٹاپ لگا دیں، آگے نہ پڑھیں، تو اس آیت کے اندر آپ کو اللہ کا جلال نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت نہیں دینی، فل سٹاپ. لیکن یہ 4 آیات ساتھ ہیں، باقی 3 آیات بھی پڑھیں تو آپ کو جلال کی جگہ جمال ہی جمال نظر آئے گا. اللہ کی محبت ہی محبت نظر آئے گی. اللہ نے محبت کا جواب محبت سے دیا. کہا میرے نبی آپ نے اپنے دونوں ہونٹوں کو قرآن کو جلدی لینے کے لیے ہلانا نہیں ہے. اب آگے سنیں، آپ کو پھر اس میں ابھی تو جلال نظر آ رہا ہے، آگے جمال ہے. ان علینا جمع و قرآن. اس کو آپ کے سینے میں رکھنا یہ ہماری ذمہ داری، اس کی آپ اس زبان سے ادائیگی کروانا بھی ہماری ذمہ داری. بس جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو آپ غور سے سنا کریں، آپ کا کام یہی ہے. پھر اس کے مضامین کو بیان کروانا آپ کی زبان سے یہ بھی. اب جلدی میں ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، وقت تیزی سے دوڑ رہا ہے، تو آپ کو جمال نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ فل سٹاپ لگائیں، جلال نظر آتا ہے. فل سٹاپ نہ لگائیں، 4 آیات کو سامنے رکھیں، قرآن کے ان اسلوب پہ آپ کو جمال ہی جمال نظر آتا ہے. تھوڑے سے پس منظر میں چلے جائیں تو جمال کی انتہا ہو جاتی ہے. ذرا پس منظر آپ کو بتاتا ہوں، اسی پہ بات کو ختم کرتے ہیں. یہ سورہ قیامہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو ابتدائی صورتوں میں سے ہیں. آپ کو ابھی وحی سننے کا پورا تجربہ نہیں تھا، اس لیے جب جبریل امین آتے تھے تو آپ جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے.
اور جلدی جلدی یاد کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ قرآن کو جلدی جلدی لینے کی، ایک وجہ یہ کہ آپ کو خدشہ ہوتا تھا کہیں یہ مجھے بھول نہ جائے، جبریل چلا جائے گا پھر پتہ نہیں کس وقت آئے گا، وہ قرآن کی آیت کہیں مجھے بھول نہ جائے، ایک۔ اور دوسری بات، وہی اللہ کے رسول کی غذا تھی، وہی الہی اللہ کے رسول کی غذا تھی۔ جیسے دودھ پیتے بچے کی اول و آخر غذا کیا ہوتی ہے؟ نیسلے ہوتا ہے، ماں کا دودھ ہوتا ہے، ماں کا دودھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ماں کا دودھ۔ بچہ ماں کے سینے سے لپٹ کر جس طرح وہ جس حرکت سے ماں کے سینے سے لگ کے دودھ پیتا ہے نا، بس اس کو تھوڑا سا سامنے رکھیں تو اللہ کے نبی کی رغبت کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وحی الہی اللہ کے نبی کی روحانی غذا تھی، اور اس روحانی غذا کی طرف تڑپتے رہتے تھے، آپ کب وحی آئے گی تو میں اپنے پروردگار کے ساتھ ہم کلام ہو جاؤں گا، راز و نیاز کی باتیں شروع ہو جائیں گی، گفت و شنید شروع ہو جائے گی، میری مشکلات بھی حل ہونی شروع ہو جائے گی۔ میرا پروردگار معاشرہ جو میرے ساتھ کر رہا ہے اس پر میرا پروردگار مجھے تسلی دینا۔ جب بندے پر مصیبت آتی تو پلٹ کے وہ کیا دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی تسلی دینے والا ہو، مجھے کوئی تھپکی دینے والا ہو، میرا باپ ہو، میری ماں ہو، کوئی میرا بڑا ہو۔ جب بڑے نہیں رہتے تو پتہ چلتا، سمجھ آئیے۔ تو اللہ کے نبی کے نہ والد زندہ تھے، نہ والدہ زندہ تھیں، نہ دادا زندہ تھے، چچا 1 2 3 تھے، ٹھیک۔ اور وہی معاشرہ تھا جو معاشرہ آپ کو صادق و امین کہتا تھا، اسی معاشرے میں جس معاشرے نے حجر اسود آپ سے رکھوایا تھا، اسی معاشرے نے آپ کو پتھر مارے، پورے معاشرے میں آپ کو تنہا کر دیا۔ شاعر کہا، ساحر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، ریاست قائم کرنے کے، اپنے اقتدار قائم کرنے کے یہ خواب دیکھ رہا ہے، جو کچھ ان کی زبان میں تھا، گن تھا، دماغ میں تھا، سب کچھ انہوں نے اڈھیل دیا۔ اور جو جتنا نیک ہوتا ہے وہ اتنا ہی حساس ہوا کرتا ہے۔ نبی سے بڑھ کر کوئی حساس ہوتا نہیں، نبی تو باپ سے بڑھ کے شفیق ہوتا ہے، ماں سے بڑھ کے شفیق ہوتا ہے۔ ایک طرف نبی چاہتے ہیں کہ بھائی یہ امت میری جہنم سے بچ کے جنت کی طرف آئے، اور اسی لیے اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف معاشرہ رد عمل کیا دے رہا ہے؟ معاشرے نے آئسولیٹ کر دیا، معاشرے نے تنہا کر دیا، معاشرے نے ہر قسم کے الزامات لگا دیے۔ تو نبی علیہ السلام بھی کیا تنہائی محسوس نہیں کرتے تھے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں، ہر طرف تنہائی تنہائی ہے۔ اس تنہائی میں بھی اس وحی کے الہی کا شوق کہ اللہ کی وحی آئی، میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو جاؤں، میری تنہائی دور ہو جائے، کتنی بڑھ جاتی، کتنا شوق بڑھ جاتا تھا۔ پھر اس شوق پہ ضربیں کیسی لگتی تھی جب آپ کو یہ بھی خدشہ ہوتا تھا وحی آ رہی کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ اب یہ ساری چیزیں جمع کریں، پھر آپ پڑھیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ وحی کا شوق کس طرح چھلکتا تھا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے نبی ہماری اس وحی کو، ہماری اس ہم کلامی کو جلدی جلدی لینے کے لیے آپ نے اپنی زبان کو حرکت، اس محبت کا جواب اللہ بھی محبت سے دے رہے ہیں، اور کتنی تسلی پہ تسلی دے رہے ہیں۔ ان علینا جمعہ، میرے نبی پریشان نہیں ہونا، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع رکھنا ہمارا کام ہے۔ وقرآن، اس قرآن کو آپ کی زبان سے ادائیگی کروانا ہمارا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو بس آپ نے سننا اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، میرے نبی اس قرآن کے مضامین کو بیان کروانا بھی ہمارا کام ہے۔ وحی کا بوجھ الگ ہوتا تھا، یہ بات یاد رکھیں۔ محض بوجھ کو محسوس کرنا ہے نا تو جو جنات کی حاضری کرواتے ہیں ان سے پوچھیں، ان کو پسینے آئے ہوتے ہیں۔ قاری صاحب کو تھوڑا سا شاید تجربہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو وہ وحی کا بوجھ الگ، سننے کی مشقت الگ، سمجھنے کی مشقت الگ، یاد کرنے اور رکھنے کی مشقت الگ، ساری چیزیں جمع تھیں۔ پھر اوپر سے شوق، پھر اوپر سے خدشہ، ضربیں لگ گئی تھیں۔ ایسے میں یہ آیات نازل ہوئی، اور اس میں کتنا تسلی کا سامان موجود ہے۔ اور پھر چونکہ جب اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین بیان کرتے تھے، مشرکین آگے سے باقاعدہ سوالات کرتے تھے، شبہات پیش کرتے تھے، آپ کو یہ بھی فکر ہوتی تھی کہ ان سوالات کا جواب میرا اللہ مجھے دے دے گا، میں انہیں سمجھا دوں گا، شاید وہ ایمان لے آئیں۔ صحابہ کے سوالات کے بھی آپ کو جوابات دینے ہوتے تھے، سمجھ آئی بات کی؟ عموماً مشرکین کے سوالات، ان کے شبہات، ان کے ڈاؤٹس، پھر اللہ کے نبی کی جو ایک طلب تھی کہ میری امت جہنم میں نہ جائے، وہی ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے نبی تو اپنے امت پر حریص ہیں، حرص کی حد تک یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو رہنمائی مل جائے اور یہ جہنم سے بچ جائیں، اور اپنی امت پر انتہائی مہربان ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ان ساری چیزوں کو جمع کر کے پھر ان آیات کو پڑھیں تو پھر ان آیات کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ موقع ملا، مناسب محسوس کیا تو انہی آیات کے مختلف پہلو پہ آئندہ جمعہ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔